فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الأمی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی، وقال ایضا فاطمۃ ام ابیہا۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مرحومہ نجیب النساء کے لیے، اور جو جن مرحومین کی سال ثواب کو میں دے سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد وآل محمد۔ مجلس کا تعلق اصال ثواب سے ہے، چونکہ قضائے فاطمیہ کی مجالس ہر جگہ ہو رہی ہے اور تسلسل سے مجالس پڑھنے کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں، تو قضائے فاطمیہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے پیغمبر اسلام کے 2 قول کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور دوسرے قول میں پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کا ایک لقب بیان کیا ہے، فاطمۃ ام ابیہا، یعنی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ شعراء کرام اہل ادب تشریف فرما ہیں، محترم شخصیتیں یہاں پر ہیں، علماء کرام کی صدارت ہے، ان کی موجودگی میں ایک جملہ باب فضائل میں کہہ رہا ہوں۔ میں کائنات نسوہ کی بات کر رہا ہوں۔ کائنات نسوہ میں ایک ذات ہے، ذات سیدہ، کہ جن کے پہلو میں مامتا کے 2 رخ ہیں، اپنے بچوں کی بھی ماں ہیں، اپنے باپ کی بھی ماں ہیں۔ میں کائنات نسوہ کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس کا فائدہ کہاں ظاہر ہوگا؟ کیوں پیغمبر نے کہا اگر میرے پاس وقت رہا تو میں گزارش کر دوں گا۔ کائنات
میں سب سے بڑا تذکرہ، سب سے بڑا ذکر سیدہ ہے، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جو اللہ کو بھی پسند ہے، رسولوں کو بھی پسند ہے، فرشتوں کو بھی پسند ہے، اور مومنین کو بھی پسند ہے۔ آپ شاعری کی زبان میں سنا کرتے ہیں شعراء کرام سے کہ قیامت کے دن شہزادی کی عدالت ہوگی، ان کی عدالت ہوگی، اور ہر ایک کا فیصلہ شہزادی کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ شعراء سے سنتے ہیں اور روایت میں بھی ہے، اور اس کو تو شاعروں نے بہت ہی اچھے طریقے سے نظم کیا ہے کہ قیامت میں کیا ہے، جناب سیدہ کی عدالت ہوگی۔ سب آزاد ہیں، یہاں کوئی مجبور نہیں ہے، سب آزاد ہیں۔ ہر انسان کو اختیار ہے، جس سے چاہے محبت کرے، جس سے چاہے نفرت کرے۔ ہر انسان کو اختیار ہے کہ جس کے حق میں چاہے جیسی دعا کرے۔ دنیا میں سب آزاد ہیں، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کون کس کے حق میں کیا دعا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کون کس کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کون کس کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اگر قیامت میں سیدہ کی عدالت ہے تو دنیا کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن قیامت کا پتہ ہے۔ قیامت میں بخشا وہی جائے گا جس سے سیدہ راضی ہوگی۔ ایک سلوات پڑھیں بابا سے بلند سے۔ اب یہ بات اس کو بھی میرے بچے، میرے نوجوان بھائی محفوظ کر لیں کہ قیامت ہے کیا، قیامت کس دن کو کہتے ہیں؟ جس دن شہزادی کا اختیار ظاہر ہوگا، اسی دن کا نام قیامت ہے۔ چاہیے بھائی، مجلس کو کہہ دی جاتی ہے کہ جس دن شہزادی کا اختیار ظاہر ہوگا، اسی دن کو قیامت کہتے ہیں۔ بات آپ تک پہنچ گئی، میں آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں، اس کا جو آپ کو شہزادی زہرا عطا کریں گے۔ کائنات کا سب سے بڑا ذکر سیدہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارگاہ عصمت ہے، عصمت کا عصمت کبریٰ۔ یہاں پر بھی بولنے کے لیے عقل و شعور چاہیے، جملے ایسے ہوں جو ان کی شان کے مطابق ہوں۔ یہاں بارگاہ عصمت میں بولنے کے لیے عقل و شعور چاہیے کہ جملے وہ ہوں کہ جو ان کی عظمتوں کے مطابق، ان کی شان کے مطابق۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ قبلہ حضرات کی توجہ چاہوں گا، ان سے دعا چاہوں گا، بزرگوں سے دعا چاہوں گا۔ علماء اور بزرگ میرے مخاطب نہیں ہیں، میرے نوجوان بھائی، میرے بچے اس کو محفوظ کریں، یہ جملے ان کے بہت کام آئیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ آگے کی حدیث ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور خدا کو اذیت دینے والا کافر ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، جا کے دیکھیے گا۔ اور اکابر میں محدثین نے لکھا ہے، کیا شیعہ کیا سنی، سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے، اور جس نے مجھے اس نے خدا کو، اور خدا کو اذیت دینے والا کافر ہے۔ اب آپ منطقی زبان میں صغرا کبریٰ بیٹھاتے رہیے، حدیث کا نتیجہ یہ نکلا جس نے سیدہ کو اذیت دی وہ کافر ہے۔ اب آپ منطقی زبان میں صغرا کبریٰ بیٹھاتے رہیے، لیکن حدیث کا جو فائدہ، جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس سے شہزادی زہرا ناراض ہے، جس نے شہزادی زہرا کو اذیت دی وہ کافر ہے تو ہے۔ اور دلیل ہے، دلیل سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن شرط ہے کہ سلام کرنے والا مومن ہو، غیر مومن کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ اب تاریخ میں تلاش کریے وہ کون لوگ ہیں جو در سیدہ پر آئے سلام کیا اور سیدہ نے جواب سلام نہیں دیا۔
اب ہم نے کہا سب کو حق ہے، اختیار ہے، کسی خاص فرقے کے لیے جملے نہیں کہے جا رہے ہیں، نہ جوش عقیدت میں کہہ رہا ہوں، نہ تو خطابت کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ دعا کرتے رہیں اللہ فلاں سے راضی ہو جائے، فلاں سے راضی ہو جائے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ شہزادی کا لقب ہے مرضیہ۔ اب آپ 1400 سال سے دعا کرے یا کرتے رہے، کرتے چلے جائیں، کرتے کرتے مر جائیں کہ اللہ فلاں 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 سے راضی ہو، ان سے راضی ہو، ان سے راضی ہو۔ اللہ بھی بے وقوفی کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ بھی بے وقوفی کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کہا سیدہ ہے مرضیہ، اور شب ہجرات علی نے نفس دے کر مرضی خرید لی۔ اب اگر کسی کے حق میں دعا کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو تو اللہ کے پاس بعد میں جانا، پہلے درے سیدہ پر آؤ، درے علی پہ آؤ۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد پر۔ فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا۔ اور یہ بھی سب نے لکھا۔ اچھا ایک بات اور ذہن سے نکلنے نہ پائے، دیکھیے معاملہ سب ہوتا ہے محبت اور نفرت کی بنیاد پر۔ محبت اور نفرت یہ عجب شے ہیں، اور کیا اثر پیدا کرتے ہیں محبت اور نفرت۔ دو روایت میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سنائے دے رہا ہوں کہ محبت اور نفرت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اب صحیح مسلم جا کے دیکھیے گا دوسری جلد میں، یہ صحیح کتاب ہے تو صحیح تو لکھا ہوگا، اس میں روایت ہے کہ پیغمبر ارشاد فرما رہا ہے بزم صحابہ میں کہ قیامت کے دن میں مقام محمود میں رہوں گا۔ تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا، نام نہ پوچھئے گا، جا کے دیکھیے گا کس نے پوچھا۔ اللہ کے رسول آپ ہوں گے مقام محمود پر، تو بتائیے ہم کہاں ہوں گے؟ کہاں ساری بات آپ تک پہنچ جائے بھئی اے اللہ کے رسول آپ ہوں گے مقام محمود پر، تو یہ بتائیے کہ ہم کہاں ہوں گے؟ پیغمبر نے بیجا امیدیں نہیں دلائیں، کہا سن جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا۔ پیغمبر نے بیجا امیدیں نہیں دلائیں، کہا سن جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک ہی بستی سے دو لوگ سفر کر کے پہنچے امام رضا علیہ السلام کے پاس۔ سفر کی مسافت برابر طے کر کے ایک ہی بستی سے، ایک ہی علاقے سے امام کی بارگاہ میں پہنچے دو لوگ، بیٹھے سلام کیا، پوچھ لیا یہ بتائیے ہماری نماز کا کیا حکم ہے، ہم نماز کیسے پڑھے؟ تو جس نے مسئلہ پوچھا نا اسے کہا کہ تو پڑھے گا نماز قصر، اور جو تیرے ساتھ آیا ہے یہ پڑھے گا نماز پوری۔ جیسے امام نے کہا اٹھا، اٹھ کے چلا گیا، تو پوچھنے والے نے کہا کہ مولا ایک ہی بستی سے آئے ہیں، برابر سفر کر کے میں نماز پڑھوں قصر، وہ پڑھے پوری، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا سن تو مجھ سے ملنے آیا ہے وہ مامون سے۔ مجلس کے دیکھیے محبت اور نفرت کا اثر کیا ہوتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد پر۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور آپ نے غور کیا اور آپ نے توجہ دی، کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور علماء کرام کی صدارت میں کیا خطابت کروں، بس سیدھی بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی خطابت نہیں ہے آپ کے سامنے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا خطابت کروں؟ علماء کرام کی صدارت ہے، مولا انہیں سلامت رکھے ہمارے شعراء حضرات کو، ہمارے علماء کو، یہ قوم کی عزت بھی ہے اور قوم کی زینت بھی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا۔ اب حدیث کا مفہوم آپ کیا لیں گے؟ اس کے بعد صحیح کتاب نے لکھا کہ جب شہزادی زہرا بزم پیغمبر میں آتی تھی تو پیغمبر تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، جتنی مرتبہ آتی تھی اتنی مرتبہ، اور فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے، چند قدم آگے بڑھتے تھے، استقبال کرتے تھے، لے آتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ غور فرمائیے گا کیوں تعظیم کر رہے ہیں پیغمبر بیٹی؟ کیا باپ بیٹی کا احترام کر رہا ہے؟
اگر باپ بیٹی کے احترام میں اٹھ رہا ہے تو سنت پیغمبر کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھے. لیکن آج کسی باپ کے لیے سنت نہیں ہے کہ بیٹی کے احترام میں اٹھے، لیکن سردار انبیاء اٹھا کرتے تھے بیٹی کے احترام میں. اسی حدیث کی روشنی میں فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے. یہ باپ بیٹی کا احترام نہیں کر رہا ہے، ایک صاحب منصب کا احترام کر رہا ہے. یہ باپ بیٹی کا احترام نہیں کر رہا ہے، ایک صاحب منصب کا احترام کر رہا ہے. اور یاد ہے کہ فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں رسول ہوں، یہ رسالت کا ٹکڑا. میں نبی ہوں، یہ نبوت کا ٹکڑا. جزو رسالت ہے شہزادی. کاش اس کو میرے بچے محفوظ کر لیں. جزو رسالت ہے شہزادی. جز آپ سمجھتے ہیں؟ اگر جز کو کل سے الگ کر دیا جائے، کل کا وجود تو رہے گا لیکن ناقص. تو میں عالم اسلام سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی جناب سیدہ کو رسول سے الگ نہ کرنا. رسالت کا وجود تو رہے گا لیکن ناقص. اگر کل سے جز کو بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، الگ کر دیا جائے، کل کا وجود تو رہے گا لیکن ناقص. تو کبھی بھی جناب سیدہ کو رسول سے الگ کرنے کی کوشش نہ کرنا. ایک جملہ وہ سن لیجیے اور بات ذہن میں آ گئی ہے تو سنتے جائیے. شہزادی آتی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے نا. دوست نے کس کو بٹھایا؟ مولا علی کو، مولا حسن کو، مولا حسین کو. زبان کس سے چسائی؟ مولا علی کو، مولا حسن کو، مولا حسین کو. اس کے علاوہ کسی کو نہیں. زبان کسے چسائی؟ مولا حسن، مولا حسین، مولا علی. اب جو بھی آیا ہے قدموں میں بٹھایا ہے، منہ کسی کو نہیں لگایا. یہ جملہ سنتے جائیے میرے بھائی. اگر تاریخ پر آپ کی نظر ہے، اور میں شورا حضرات اور اہل ادب اہل علم کی توجہ چاہوں گا، تاریخ کے جاننے والے ہیں. دوست پہ مولا حسن نظر آئے، مولا حسین نظر آئے اور مولا علی نظر آئے. بیٹی تھی تو تعظیم میں کھڑے ہوئے. اگر صرف مانے نہ ہوتا تو بیٹی کو بھی کاندھے پر بٹھا دے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر صرف مانے نہ ہوتا تو بیٹی کو بھی کاندھے پر بٹھا دے. لیکن عورت کو کاندھے پر بٹھانا یہ شان رسالت نہیں ہے. اور جو تاریخ کے جانکار یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے محسوس کر لیا، عورت کو کاندھے پر بٹھانا یہ شان رسالت نہیں ہے. صرف مانے نہ ہوتا تو بٹھاتے. یہ تعظیم میں کھڑے ہوئے. فاطمہ ہے جزو رسالت. کبھی جناب سیدہ کو رسالت سے الگ کرنے کی کوشش نہ کرنا. وجود رسالت ہے بغیر سیدہ کے لیکن ناقص. آگے یہاں تک لیجیے آپ کی سماعتوں کو تحفہ دے رہا ہوں اس مجلس میں. غدیر خم میں جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو آیت آئی، آج کے دن ہم نے دین کامل کر دیا. یعنی بغیر ولایت امیر المومنین یہ دین کامل نہیں ہے. اگر دین کامل لینا ہے تو ولایت علی کو شامل کرنا پڑے گا، ورنہ دین ناقص نظر آئے گا. تو کروڑوں سلام ہو علی اور فاطمہ پر. اگر علی نہ ہوتے تو دین کامل نہ ہوتا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو رسالت کامل نہ ہوتی. بھائی صلوات ہے عظمت محمد والے محمد پر. آپ سلامت رہے، مولا آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھے. اب یہ سال ثواب کی مجلس ہے تو 2-3 باتیں ہو جو دل دی آپ سن لیجئے. بیٹی ہے،
جزو رسالت ہے. آج دیکھیے معاشرے کی جو بدنصیبی ہے، اور پوچھیے بھائی جہاں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہاں میں بھی زندگی گزار رہا ہوں. نہ معاشرے سے کٹ کے ہے نہ میں معاشرے سے کٹ کے ہوں. بیٹا پیدا ہوا تو بہت خوش ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہوئی تو چہرہ لٹک جاتا ہے، اتر گیا چہرہ. کیا ہوا بھائی؟ ارے پانچویں بیٹی ہے یہ. ہم تو بیٹا چاہتے تھے، مایوس ہیں. بیٹی اچھا بیٹا پیدا ہوا تو ہنگامہ بھی کریں گے، دعوتیں بھی ہوں گی. بیٹی ارے 5ویں یا 30ویں 4تھی بیٹی ہے. اب انہیں کون سمجھائے کہ بیٹے ماں اور باپ کے لیے نعمت ہیں. نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہیں. رحمت کے بارے میں کوئی سوال نہیں. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں بیٹیاں نہ ہوں. رحمت کے فرشتے اس گھر میں 2 مرتبہ جاتے ہیں جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں. کہا بیٹی کے پیدائش پر مایوس نہ ہوا کرو، بیٹیاں اپنا رزق لے کے آتی ہیں. بیٹیاں اپنا رزق لے کر آتی ہیں، ان کی پیدائش پر مایوس نہ ہوا کریے. اچھا ایک بات اور ہے، پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں لیکن کہہ رہا ہوں. صاحب بیٹا چاہتے. بیٹا کیوں؟ کیا صاحب بیٹا گھر کا چراغ ہوتا ہے، بیٹے سے نسل آگے بڑھتی ہے. بیٹی سے نسل نہیں، بیٹی سے کیسے نسل چلے گی؟ یہ خباثت کس نے ذہن میں بھر دی کہ بیٹی سے نسل نہیں چلتی؟ جائیے قرآن مجید کا مطالعہ کریے. جن نبیوں کی نسل بیٹوں سے چلی آج ان کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے. اور جس نبی کی نسل بیٹی سے چلی کائنات کے گوشے گوش میں اس کی نسل موجود ہے. بیٹی رحمت ہے ماں باپ کے لیے. اور بتایا عورت کا مرتبہ، عورت کا مقام کیا ہے شریعت مقدسہ کی نظر میں؟ شادی ہو گئی تو شوہر کی عبادت. اب مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں مجھے داد نہیں دیں گے. ہے عبادت ہے تو عبادت ہے، شوہر کی عبادت ہے شوہر کی عبادت پوری ذمہ داری سے کہ ہے عبادت. تمہارا لڑکا 2 رکعت نماز پڑھے گا ثواب 2 رکعت کے برابر، شادی شدہ 2 رکعت پڑھے گا ثواب 10 رکعت کے برابر. حد عقل کی بات کر رہا ہوں، ورنہ روایت میں تو اس سے بھی زیادہ. اچھا مجھے پتا ہے کہ آپ میری بات نہیں مانیں گے، لیکن یاد رکھیے زوجہ شوہر کی عبادت ہے، آپ مانے یا نہ مانے. شادی کا پہلا دن ہے اور پیغمبر بیٹی کے گھر پہنچ گئے، بیٹی اور داماد کے گھر. اور خدا کی قسم، منبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایسا سوال کیا پیغمبر نے اپنے داماد سے کہ دنیا کا کوئی سسر کر ہی نہیں سکتا. ایسے سوالات تو بے تکلف دوست کرتے ہیں، سسر داماد سے نہیں کرتا. ابھی شادی کا پہلا دن سوال سنیے، یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ بڑی بات تک پہنچ جاؤ. یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ جواب علی کا ایسا آیا کہ ذہنوں کی خباثت مٹ جائے. علی کا جواب ایسا آیا کہ ذہنوں کی خباثت مٹ جائے. یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ کہ اللہ کے رسول عبادت میں بہترین مددگار. آپ کی مختصر سی داد پر میں بہت مطمئن ہوں، ورنہ جملہ نہیں ہے، یہ سکہ راج الوقت ہے جو جگہ چلتا ہے. عبادت میں بہترین مددگار. ارے مولا علی کہہ رہے ہیں، وہ علی کی عبادت کے لیے کسی کی توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی عبادت ایک دوسرے کا مددگار بنتا ہے. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہہ دیا جب اذان صبح ہو تو ہمیں اٹھا دینا تاکہ نماز پڑھے. بھائی نے اٹھا دیا تو عبادت میں مددگار بنا کے نہیں بنا. جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں ہمیں بھی لیتے چلیے، پڑوسی سے کہتا ہے اور چلا گیا بیٹھ کے موٹر سائیکل سے جمعہ پڑھ لے. یہ پڑوسی مددگار بنا کے نہیں بنا.
لیکن علی اس ایک لفظ پر مجلس ہے اگر بات ہو جائے تو علی اس بے نیاز کے بے نیاز بندے کو کہتے ہیں کہ تمام عبادت گزار میں سے جس عبادت گزار کا ذکر عبادت ہے وہ ہے ذات علی. بات پہنچ گئی آپ کا؟ علی کی ضرورت ہے یا کوئی توجہ دلائے کوئی مدد کرے؟ وہ علی کہہ رہے ہیں عبادت میں بہترین مددگار. اب ٹھہر کے جملہ سماعت فرما لیں. وہ علی جنہوں نے نبیوں کی مدد کی، جو نبیوں کا مددگار بن جائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کا مددگار بن جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اب ایک حد تک تو آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے نا کہ شوہر کی عبادت ہے. اللہ نے ماں بندے کا شرف عطا کر دیا تو بچوں کی جنت. کیا شرف پایا ہے اسلام کی نظر میں عورتوں نے؟ ماں باپ کے یہاں ہے تو رحمت، عبادت ہو گئی تو شوہر، شادی ہو گئی تو شوہر کی عبادت، ماں بن گئی تو بچوں کی جنت. یہاں تک آتے آتے ایک بات جو میں نے سوچا وہ سن لیجیے. میں نے غور کیا کہ کائنات کی تمام عورتیں ایک طرف، شہزادی زہرا ایک طرف، کیونکہ اس باپ کے لیے رحمت ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے، اس شوہر کی عبادت ہے جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے، اور ان بچوں کی جنت ہے جو جوانان جنت کے سردار ہیں. اور فرمایا آپ نے دیکھیے بہت ساری معلومات ہیں ذہن میں شہزادی کے حوالے سے، میں زیادہ وقت آپ کا خرچ نہیں کرنا چاہتے، نورانی بیان آپ سماعت فرما چکے ہیں اور یہ بس اجمالی طور پہ میں گزارش کر سکتا ہوں تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ کہ عظمت کیا ہے شہزادی زہرا کی. اب لکھا ہے تو بھائی کتاب میں جو لکھا ہے تو لکھا ہوگا کہ صاحب پیغمبر کی 3 بیٹیاں اور تھیں. اب اگر کتابوں میں ہے، بہت سے علماء نے کہا کہ 1 بیٹی، بہت سے کہا نہیں 3 بیٹی اور تھی پیغمبر کی، تو ہم تو ادھر ہی جائیں گے نا جنہوں نے لکھا ہے کہ 1 بیٹی، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹیاں اور. ٹھیک ہے چلیے کتابوں میں لکھا ہے. اب یہ ایک اختلافی موضوع ہے، وہ منبر سے کیا بیان کیا جائے. 3 بیٹیاں اور ہیں، چلیے شہزادی زہرا کے علاوہ پیغمبر کی 3 بیٹیاں اور ہیں. پوچھنا بس اتنا ہے مصداق آئے تطہیر کتنی ہے؟ سورہ دہر کس کی شان میں نازل ہوا؟ آئے تطہیر کس کے شان میں اتری؟ سورہ دہر کس کے شان میں ہے؟ بتائیے ہمیں. اب آگے بڑھ جائیے. کس کی تعظیم میں پیغمبر کس کی تعظیم میں پیغمبر اٹھتے تھے؟ کس کے دروازے پیغمبر جاتے تھے سلام کرنے؟ ارے 3 بیٹیاں ہوں گی رہی ہوں گی، ہم سے کیا لینا دینا؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی اہمیت نہیں دی تو ہم کیوں دیں؟ کوئی سلوات تو ہے عظمت محمد والے میں. دلیلیں ہیں دیکھیے کیا ہوتا ہے معاملہ. دیکھیے مثال ثواب کی مجلس ہے، کچھ باتیں جلدی سن لیجئے اور بیان کو میں آخری مرحلے تک لے جاؤں. صاحب ایک لوٹی بیٹی ہے پیغمبر علیہ السلام کی. اگر آپ عقلی دلیل سے سمجھنا چاہتے ہیں عقلی دلیل بھی موجود ہے. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے وصیت نامے میں. جنگ صفین سے جب واپس ہوئے تو ایک وصیت نامہ مرتب کیا، مولا حسن کے حوالے کیا. مقصد ہے کہ پیغام چاہنے والوں تک پہنچے. اس وصیت نامے میں بہت ساری باتیں بتائیں روزی روزگار کے سلسلے میں، موت کے حوالے سے. ایک مقام پر مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں یا بنیا میرے بیٹے یا کا مشاورۃ النساء، عورت کی بات نہ ماننا. یاکا جو آتے کہیں کہ عربی میں ڈرانے کے لیے آتا ہے. قبلہ حضرات تشریف فرما میں کیا عربی گرامر بتاؤں. یاکا آتا ہے ڈرانے کے لیے. یاکا مشاورۃ النساء، عورت کی بات نہ ماننا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو ناراض نہیں کر رہا ہوں. مثال اچھی ہوتی تو آپ پر دیتا، مثال اچھی نہیں میں اپنے پہ دے رہا ہوں. میرا کوئی کام بغیر پوچھے چلتا ہی نہیں، اور میرے علم کا یہ عالم ہے کہ میں مسئلہ عالم سے نہیں پوچھتا، بد سلیقہ عورت سے پوچھتا ہوں. میں نے احتیاط سے کہا ہے اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں. میں کسی کے گھر کا ماحول نہیں خراب کرنا چاہتا.
میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، بد سلیقہ اور اثر ان کی اللہ کتاب ہے، بدھ کو یہ نہ کریے، سنیچر کو یہ نہ کریے، 2 چاند 3 چار چاند 4 کا مسئلہ، فاتحہ ایسے ہو، نظر ایسے ہو، یہ ہو، تمام مسائل رہتے ہیں اور ہم مانتے ہیں۔ اور مولا نے کیا کہا؟ عورت کی بات نہ ماننا۔ دیکھیے جملہ مجھے پتا ہے، رضوی صاحب شارع اہل بیت تشریف فرمائے، قبلہ تشریف فرمائے، مولانا صاحب تشریف فرمائے، اور پڑھا لکھا مجمع ہے یہ اور پڑھی لکھی بستی ہے یہ، مجھے پتا ہے کہ میرا جملہ تنقید کی زد میں آئے گا، تو لہٰذا میں پہلے ہی کہہ دوں کہ یہاں پر ہر عورت مراد نہیں ہے، ہر عورت مراد نہیں ہے، ورنہ میں نے تو ایسی پاک کردار عورت کو دیکھا کہ جو عظمت کس مندر پر ہے کہ اماموں نے مشورہ لیا، اماموں نے مشورہ لیا، کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے، عظمت کس منزل پر مجھے نظر آئی۔ یہاں پہ ہر عورت مراد نہیں ہے، ہر عورت مراد نہیں ہے، میں نے کہا جملہ تنقید کی سب کیا جاتا ہے، میں نے پہلے کہا ہر عورت مراد نہیں ہے، اب میں زیادہ شرح نہیں کر پاؤں گا، ورنہ ماں کی اطاعت جو ہے نا واجب ہے بچوں پر، وہ بھی تو عورت ہے، تو یہاں پہ ہر عورت مراد نہیں ہے۔ اچھا آپ کی تسکین ولا کے لیے کہہ دوں، اگر عورت ماں بن جاتی ہے تو قانون بدل جاتے ہیں، جو کہنا تھا میں نے وہ کہہ دیا، مجھے نہیں پتا کیا آپ کا ثانی عالیہ کہاں تک ہے، میرے ساتھ کہاں تک نہیں ہے، عورت ماں بن جاتی ہے تو سارے قانون پھر بدل جاتے ہیں، یہاں پہ ہر عورت مراد نہیں ہے۔ کیوں کہا مولانا عورت کی بات نہ ماننا؟ کیا یہ ناقص الایمان ہے، ناقص العقل ہے، ناقص المیراث ہے، اس لیے ان کی بات نہ ماننا، بس یہ علت بیان کی، ناقص الایمان ہے، ناقص العقل ہے اور ناقص المیراث ہے۔ اب میں شرح نہیں کروں گا تو مستورات خطا ہو جائیں گی، اسے شرح ضروری ہے۔ ناقص الایمان ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان میں آدھی نہیں ہے کہ نماز آدھی پڑھے، روزہ آدھا رکھے۔ ناقص الایمان کا مطلب یہ ہوا، بزرگوں سے دعا چاہوں گا، اس سے زیادہ شرح بھی نہیں کر پاؤں گا۔ ناقص الایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے، سمجھنے والے بات سمجھ لیں گے، کہ عورت کو کچھ دن کے لیے مصلح چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ دن کے لیے عورت کو مصلح سے الگ ہونا پڑتا ہے، لیکن ایک بات کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا، یہ عورت کا کچھ دن کے لیے مصلح چھوڑنا یہ عورت کا عیب نہیں ہے، اس کا ہنر ہے۔ نہیں بات نہیں پہنچے شاید، یہ کچھ دن کے لیے کسی خاتون کا مصلح چھوڑ دینا یہ اس کا عیب نہیں ہے، اس کا ہنر ہے، کیونکہ مصلح وہی عورت چھوڑتی ہے جسے ماں بننے کا شرف ملتا ہے۔ کچھ دن کے لیے مصلح سے لگ تو ناقص الایمان۔ اچھا ناقص العقل کا مطلب ہے پاگل اور دیوانی نہیں ہے۔ آج تو مردوں سے آگے آگے عورتیں چل رہی ہیں، برابر سے چلے گئے، برابر ہیں۔ ناقص العقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گواہی میں آدھی ہیں۔ کس میں آدھی ہیں؟ گواہی میں آدھی ہیں۔ گواہی میں آدھی کا مطلب یہ ہے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا عید کا، دو مرد عادل۔ اب یہ عدالت کی کیا شرط ہے، یہ علماء کرام سے بعد میں پوچھیے گا یا مسائل کی کتاب میں پڑھیے گا جا کر کے، میں نہیں کہہ سکتا کہ مرد عادل کون ہے۔ دو مرد عادل، اگر دو مرد عادل نہیں ہے تو 4 عورتیں ہوں گواہی میں، یعنی 2 عورت 1 مرد کے برابر، چونکہ گواہی میں آدھی ہیں اس لیے ناقص العقل ہے، ورنہ پاگل اور دیوانی نہیں ہے یہ۔ ناقص المیراث، ناقص المیراث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو باپ کی پراپرٹی میں سے ایک اہرا حصہ ملتا ہے، اس لیے ناقص المیراث ہے۔ ایک اہرا حصہ ملتا ہے کہ نہیں؟ ایک مثال میں بناؤں گا، باقی مثالیں ایسے بنا لیجئے گا۔ ایک باپ ہے، 2 اولاد ہیں، بیٹا اور بیٹی، اسے اپنی جائیداد تقسیم کرنا ہے تو وہ 3 حصہ لگا دے، 2 بیٹا لے لے، 1 بیٹی لے لے، ویسے تقسیم کرتے چلے جائیے۔ چونکہ باپ کی پراپرٹی میں ایک اہرا حصہ ملتا ہے اس لیے عورتیں ناقص المیراث کہلاتی ہیں۔ اگر کوئی باپ یہ کہے کہ صاحب ہم حصہ نہیں دیں گے بیٹی کو، ہم اپنی جائیداد میں بیٹی کو حصہ نہیں دیں گے، ہم نے 10 لاکھ روپیہ تو شادی میں خرچ کر دیا، ارے آپ نے کیا ہوگا خرچ، آپ سے کہا کس نے تھا؟ آپ سے کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ اچھا کبھی کبھی ہنسی آتی ہے قبلہ اردو پڑھنے، کبھی کبھی اردو پڑھ دیتا ہوں جب کوئی کہتا ہے تو۔ اب دیکھیے شادی کا نظام کیا ہے،
جب مہر کی باری آتی ہے مہر فاطمی لکھیے گا مولانا صاحب. اس غریب کو نہیں پتا کہ مہر فاطمی کیا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ 14,000 روپیہ کو مہر فاطمی کہتے ہیں. معصوم 14 ہیں لیکن 14,000 مہر فاطمی نہیں ہے. ایک آج میری بات آپ تک پہنچ جائے. ہوتا ہے نا یہ اور فرمایا آپ نے دیکھی تقریر مڑ جائے گی اور میں ایسے کرنا چاہتا ہوں صاحب ہمیں 10 لاکھ روپے خرچ کر دیا, اب ہم اپنی جائیداد میں بیٹی کو حصہ نہیں دیں گے. 10 کروڑ آپ نے خرچ کر دیا ہو بیٹی کی شادی میں, اس کا حصہ باقی رہے گا. ورنہ جب باہر شادی ہوتی نا اور جب بیٹی سسرال سے میکے آتی نا تو نماز قصر پڑھتی. نہیں سمجھے یہ بیٹی کا شادی کے بعد باپ کے گھر آ کر پوری نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے حق آپ نے ختم کیا ہے, شریعت نے نہیں. آپ نے میں بزرگوں نے دعا دے دی تھی, محنت میری مکمل ہو گئی. ناقص المیراث کا مطلب یہ ہوا کہ باپ کی پراپرٹی میں بیٹیوں کو گہرا حصہ ملتا ہے. اب آپ سنیے عظمت زہرا کا اندازہ لگائیے. اللہ نے شہزادی کو بتول بنایا تاکہ ناقص ایمان نہ کہی جائے. اللہ نے شہزادی کو معصومہ بنایا تاکہ ناقص العقل نہ کہی جائے. محمد کی اکلوتی بیٹی بنائی تاکہ ناقص المیراث نہ کہی جائے. صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد پر. کرو سلام ہو شہزادی کی عظمت و فضیلت پر. 3 بیٹیاں اختلافی موضوع ہے ورنہ عام مباہلے میں نہیں دیکھا پائیں گے شہزادی کے علاوہ. اور کبھی کبھی یہاں پر آتے آتے میں یہ کہتا ہوں کہ بلا یہ تو آپ کی مجبوری ہے, آپ بس بیٹیاں بنا سکتے ہیں نواسے نہیں بنا سکتے. آپ کے بس میں نہیں ہے. جب بیٹیاں بنائی ہے نواسا بھی بنائیے نا. ارے ہم نادان تھوڑی نہیں ہیں, نواسا بنائیں گے تو کربلا کہاں سے لائیں گے. تو اب اچھا بیٹیاں ہیں تو مباہلہ میں دکھائیے. نسانوں میں گنجائش ہے, کتنی باتیں اس میں باطل ہو جائیں گی یہ ملاحظہ فرمائیں. نسانہ میں دکھا دیجیے, دکھائیے مباہلہ میں دکھائیے. تو اس کے بعد جو مورخین نے لکھا ہے جا کے تاریخ میں دیکھیے گا مباہلہ والے دن تو بیٹی تھی ہی نہیں. کیا کہاں چلی گئی تھی؟ تو 2 ہجرت سے پہلے مر گئی, 1 ہجرت کے بعد, چونکہ بیٹی تھی ہی نہیں. دیکھیے جن کی نظر تاریخ پر ہے اور جو تاریخ کو غور سے سنتے اور پڑھتے ہیں ان کی توجہ چاہیے. کیا صاحب بیٹیاں تو تھی نہیں, 2 ہجرت سے پہلے اور 1 ہجرت کے بعد مر گئی. اگر مباہلہ والے دن ہوگی تو نسانے میں جاتی تھی ہی نہیں. یہ کہہ کے آپ بچ گئے تو انفسنا لے کے کہاں جائیں گے؟ کیونکہ اگر نسانہ پر نبی کی بیٹی ہے تو انفسنا پہ نبی کا داماد ہے. پوچھنا بس اتنا ہے اگر بیٹیاں مر گئی تھی کیا داماد بھی مر گیا تھا؟ بھائی سلوات پر ہے عظمت محمد والے محمد پر. ایک ذرا سی اور شرح میں کر رہا ہوں اور میرا وقت ایک دم مکمل ہو چکا ہے اور یہ پڑھ کر میں مرحوم روح پاک کو ہدیہ کر رہا ہوں. فاطمہ تو ام ابیہ, فاطمہ اپنے باپ کی ماں. ام ابیہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں, باپ کی ماں. فاطمہ تو ام ابیہ, فاطمہ اپنے باپ کی ماں. اس کا فائدہ کہاں ظاہر ہوگا؟ انسان جب حالات سے پریشان ہوتا ہے نا ماں کے پاس آیا تو سکون مل جاتا ہے. شاید یہی وجہ جب پیغمبر نے بدن میں ذوق محسوس کیا تو چادر اوڑھنے اس کے گھر گئے جسے ماں کہا تھا. فائدہ ہے نا, بہت سارے فائدے ہیں. فاطمہ ام ابیہ اگر حدیث کی شرح کرو تو کئی تقریر درکار ہے, اس میں بہت سارے فائدے ہیں. فاطمہ ام ابیہ, فاطمہ اپنے باپ کی ماں, بہت سارے فائدے اس کے ہیں جو ظاہر ہوں گے. اس کے بعد پیغمبر کی ایک حدیث ہو رہی ہے, اگر علی نہ ہوتے, یہ پیغمبر کی حدیث ہے, پیغمبر کی زبان سے چونکہ جاری ہوا ہے, ورنہ قبلہ تشریف فرمائے معاذ پتہ ہے یہ حدیث قدسی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یہ بھی قول پروردگار ہے کیونکہ لوگ آ گئے تھے نا رشتہ لے کر کے, حسب نسب شجرے کا پتہ نہیں ہے
لیکن آ گئے رشتہ لے کر تو پیغمبر نے کہا مجھے اختیار ہی نہیں بیٹی کی شادی کرنے کا. کائنات اور پیغمبر کا اختیار ہے اور بیٹی کی شادی کرے پیغمبر کو اختیار نہیں ہے. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. باپ ہوتا ہے ولی مطلق جہاں چاہے اپنی بیٹی کی شادی کرے. دنیا کے ہر باپ کو اختیار ہے بیٹی کی شادی جہاں چاہے وہاں کرے, پیغمبر کو اختیار نہیں ہے. یعنی قدرت یہ بتانا چاہتی ہے ذرا سمجھو تو جب میرا حبیب اپنی مرضی سے داماد نہیں بنا سکتا تو امت اپنی مرضی سے دین کے ذمہ دار کیسے بنا سکتی ہے. تو اس کے بعد کہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی ہمسر نہ ہوتا. بیان مکمل ہو گیا ہے اور بہت آگے بیان نہیں بڑھے گا. حدیث کیسے ہے قبلہ, اگر علی نہ ہوتے, اگر علی نہ ہوتے, اگر علی نہ ہوتے تو کیا کیا نہ ہوتا, کیا کیا ہوتا, یہ الگ بحث ہے. لیکن کسی کا ایک جملہ مجھے یاد ہے, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ارے بھیا میں کیا کہہ رہا ہوں, کسی کا جملہ مجھے یاد ہے. تو یہ الگ موضوع ہے, یہ الگ بحث ہے. علی نہ ہوتے تو کیا کیا نہ ہوتا اور کیا کیا ہوتا, ایک مستقل موضوع ہے. فرمایا آپ نے, لیکن یہ حدیث اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. گویا قدرت نے یہ بتایا تم علی کو باہر دیکھو گے, سیدہ رہیں گی پردے میں, بس تم علی کے کمالات دیکھتے جانا, عظمت سیدہ کا اندازہ لگاتے جانا. علی نہ ہوتے, علی نہ ہوتے, اس میں بڑی معنویت ہے. وہ معنویت سن لیجیے, ایک نام لے رہا ہوں, ان کی عظمت و فضیلت سے کوئی انکار نہیں. عظمت کی بہت بلندی پر ہے بی بی مریم. اب میں شورا حضرات ہی کی توجہ چاہوں گا, اہل حدیث کی توجہ چاہوں گا, یہیں پہ بیان بھی میرا مکمل ہو جائے گا. عظمت کی بہت بلندی پر ہے بی بی مریم, کوئی جواب نہیں ہے بی بی مریم کا. ایک لفظ ہے جو میں استعمال کروں گا اور میں شورا حضرات کی توجہ چاہوں گا, اہل حدیث کی توجہ چاہوں گا. بی بی مریم بڑی مقدس. عیسیٰ پیدا ہوئے, قوم والے دندناتے ہوئے آ گئے. مریم بچہ کیسے پیدا ہوا, تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی. یہ سارے واقعات قرآن مجید میں ہیں. اچھا اللہ کو کیا پڑی تھی بتانے کی قرآن میں کہ ہم نے مریم کو بغیر شوہر کے بچہ دے دیا. یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے جو اللہ قرآن میں بتا رہا ہے. صبح قیامت تک لوگ پڑھیں گے ایک مریم تھی بغیر شوہر کے بچہ ہوا. یہ کوئی بتانے کی بات, اللہ قرآن میں بتا رہا ہے. اس کی وجہ ہے, سن لیجیے, مجھے اجازت دیجیے کیوں اللہ بتا رہا ہے. بی بی مریم ہے چپ کا روزہ. جب معصوم سے پوچھا گیا وہ کون سا روزہ تھا جس میں کھانا بھی کھایا گیا پانی بھی پیا گیا, کہا وہ مریم کے چپ کا روزہ. کھانے اور پینے پر پابندی نہیں تھی, بولنے پر پابندی تھی. ایک ہی چپ کا روزہ ہے, وہ بھی عورت کے لیے. جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا, جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. ایک ہی چپ کا روزہ ہے, خاموشی کا روزہ, وہ بھی خاتون کے لیے ہے. بی بی مریم ہے چپ کا روزہ, اور قوم والے کر رہے ہیں بدتمیزی. کیسے بچہ پیدا ہوا, تم شریف, تمہارے ماں باپ شریف. شرافت کا اعلان بھی اور سوال بھی, کیسے کیسے. اور بی بی مریم چپ ایسے بیٹھی ہوئی ہے, منہ پھیرے بیٹھی ہوئی ہے. اگر یہ واقعہ قرآن مجید کا ہے تو بات سمجھ میں آ گئی. جب قوم بدتمیز ہو جاتی ہے تو معصومہ منہ پھیر لیتی ہے. آئیے بھائی مجلس ہو گئی. مجلس ہو گئی, جملے کا بس بیان آخری مرحلے پر ہے. آخری مرحلے پر کیسے خودیسہ بول پڑے, خودیسہ بول پڑے, میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب بھی ہے, نبی بنایا ہے. قرآن نے آیت کی شکل میں پیش کی, عبداللہ تعالی کتاب و جامع نبیہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب دی اور نبی بنایا ہے. خود بول پڑے, بول پڑے, عیسیٰ بول پڑے, پروردگار یہ کیا قانون فطرت توڑ دیا, کیوں قانون فطرت توڑا. کہیں شادی ہو جاتی مریم کی. کہا دیکھو مریم ہے معصومہ, اور میں معصومہ کو غیر معصوم کی زوجیت میں جانے نہیں دوں گا, چاہے قانون فطرت توڑنا پڑے. ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی, کیا کہہ رہا ہوں میں. مریم ہے معصومہ, میں قانون فطرت توڑ دوں گا, بغیر شوہر کی اولاد دوں گا, لیکن معصومہ کو
کرتا, پھر مریم کو پیدا کرتا. اگر مریم کے ہم سب پیدا کر دیتا تو پھر وہ حدیث کیسے سمجھ میں آتی, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کیا ہوتا. میری بات آپ تک پہنچ جائے, رائے جملے کی نزاکت کا اندازہ لگائے. عصمت کی منزل پر ہے بی بی مریم, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن زہرا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں تسلسل سے بتاتا مریم کا مرتبہ کیا ہے, شہزادی زہرا کا مرتبہ کیا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے, وقت میرا مکمل ہو گیا, 2-3 جملے رہ گئے ہیں, وہ سن لیجیے, اسے مصائب پڑھ دوں گا. پروردگار ہم سب پیدا کرتا, پھر مریم کو پیدا کرتا, ہم سب پیدا کر دیتا. حدیث کیسے چمکتی, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. بی بی مریم کا مرتبہ, میرے بچے میرے نوجوان بھائی محفوظ کریں, بی بی مریم کا مرتبہ کیا, خود معصومہ. شورا حضرات سے دعا چاہوں گا, اہل بیت سے دعا چاہوں گا, اگر لفظ پہنچ جائے تو خود معصومہ, باپ معصوم, بیٹا معصوم, شوہر ہے ہی نہیں, ایک رشتہ تشنا ہے. اور شہزادی زہرا خود معصومہ, باپ معصوم, بیٹے معصوم, شوہر معصوم. میں جملہ جوارے قبلہ دعا چاہوں گا, شورا حضرات اہل بیت سے, مومنین کرام سے دعا چاہوں گا اس جملے پر. مریم معصومہ, باپ معصوم, بیٹا, شوہر نہیں ہے. شہزادی زہرا خود معصومہ, باپ معصوم, بیٹے معصوم, شوہر معصوم. تاریخ عصمت میں ایسا ایک مرتبہ ہوا ہے, 2 مرتبہ نہیں. ہو گئی مجھے جملے پر تاریخ عصمت کی بات کر رہا ہوں, ایسا ایک مرتبہ ہوا ہے, 2 مرتبہ نہیں. کیا کہا, قوم والے آئے تھے الزام لگانے, کیسے کیسے کیسے, اور جیسے ہی جناب عیسیٰ نے کہا کیا ماں سے بحث کر رہے ہو میرے پاس, انی عبداللہ تانیل کتابہ وجعلنی نبیا, آپ ماں سے کیا بحث کر رہے ہو, میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے اب وہ لفظ آیا ہے تو میں اس مزاج پر تو جملے میرے آتے نہیں, لیکن آج آ جائیں گے. کبھی نہیں کہتا مگر آج کہہ دوں گا, اور کہے تو میں آگے نہیں رکھوں گا. لفظوں کو پہچانیے گا بس, اور جملے میں مجلس مکمل ہو جائے گی. میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب دی ہے اور نبی بنایا, جیسے ہی کہا چلے گئے. یہ دسمبر کا مہینہ ہے گوہر بھائی, اس تاریخ سے لے کے اس دسمبر تک آج تک عصمت مریم پہ گواہی نہیں مانگی گئی. ارے بھائی کیا کہہ رہا ہوں میں, اس دن سے آج اس دسمبر کے مہینے تک کی بات کر رہا ہوں, عصمت مریم پر بھی گواہی نہیں مانگی گئی. کیوں, کیونکہ عیسیٰ نے بتایا کہ میں رسول ہوں, میں نبی ہوں, اور نبوت کی ماں سے گواہی نہیں مانگی جاتی. نبوت کی ماں سے گواہی نہیں مانگی جاتی, نبوت کی ماں سے گواہی نہیں مانگی جاتی. اسی لیے پیغمبر نے کہا فاطمہ نبوت کی ماں ہے. یہ ہو گئی مجلس. آپ سلامت رہیں اور مولا آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کسی بھی طرح کی اذیت پہنچانے والے تمام ظالموں قاتلوں پر بے شمار. اب وہ جملہ سن لیجیے, آپ نے لعنت بھیجا دشمنان زہرا پر, تو جملہ سن لے جائیے. عیسیٰ نے کہا میں نبی ہوں, گواہی آج تک نہیں مانگی گئی, کیونکہ نبوت کی ماں سے گواہی نہیں مانگی جاتی. نبوت کی ماں سے گواہی نہیں مانگی جاتی. اسی لیے پیغمبر نے کہا فاطمہ نبوت کی ماں ہے. اب اگر کوئی نبوت کی ماں سے گواہی مانگ لے, خلیفہ تو بن سکتا ہے, مسلمان نہیں. بات مکمل ہو گئی. آئی ہے دربار میں, یا ایھا الناس یعلموا اننی فاطمہ, اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. حق نہیں دیا گیا شہزادی کو, حق سے محروم کیا گیا. آئی آ کر مصلی پر بیٹھ گئی. آپ کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے, روایت کے جملے ہیں پڑھے دے رہا ہوں. آ کر مصلی پر بیٹھ گئی. شہزادی زینب آئیں, عجب جملہ, یا عجوزہ حل انتے, اے بوڑھی عورت تم کون ہو.
جو اماں کے مصلی پر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ میں نے کہا آپ کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، جملہ ہے اسے کہہ دے رہا ہوں۔ اے بوڑھی عورت تم ہو کون جو اماں کے مصلی پر آ کر بیٹھ گئی؟ سب اٹھایا، کہا زینب نہیں پہچانا، میں تمہاری ماں ہوں۔ کہا اماں حق نہیں ملا، اتنی مزمحل ہو گئی ہے کہ پہچانی نہیں جا رہی ہے، پہچانی نہیں جا رہی ہے، اماں پہچانی نہیں جا رہی ہے۔ کہا زینب میری بیٹی، حق کے ملنے نہ ملنے کا مسئلہ نہیں ہے، دربار میں کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا، لیکن میری بیٹی پورا گھر پوچھے دربار کے بارے میں، تم مت پوچھو۔ آج میں دربار میں گئی تھی تو میرا شوہر میرے ساتھ ساتھ تھا، میرے بچے میرے ساتھ ساتھ تھے، میری کنیزوں نے حلقہ بنا لیا تھا۔ اے زینب جب تم دربار میں جاؤ گی ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، سر پہ چادر نہ ہوگی، بھائیوں کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر ہوں گے ساتھ ساتھ۔ اجرکم علی اللہ۔ بیٹوں نے ماں کے سالے سراب کی مجلس برپا کی ہے، اتنا بڑا مجمع آ گیا بولوان پرسا۔ اے رونے والوں، سیدہ کا بابا مر گیا، کوئی پرسا دینے نہیں آیا۔ اور جب در سیدہ پہ آگ لگائی گئی اور شعلے بلند ہوئے تو مدینے کی عورتوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا، لگتا ہے آج بیٹی نے باپ کا سوگ بہا دیا۔ آج سیدہ کے گھر سے دھواں بلند ہو رہا ہے، لگ رہا ہے بنت پیغمبر بچوں کے لیے روٹی پکا رہی ہیں۔ جب مدینے والے باہر آئے تو کھانا نہیں بن رہا تھا، شہزادی کے گھر جل رہا تھا۔ کروڑوں لعنت ہو اس ملعون پر جس نے اتنی زور سے دروازے کو دھکا دیا کہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گر گیا۔ اثر کیا ہوا؟ اثر وہ ماں بہنیں محسوس کر سکتی ہیں جو اس مرحلے سے گزر چکی ہوں کہ کسی خاتون کی شکم میں بچہ ہو اور اس پر کوئی بھاری چیز گر جائے، کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ دروازہ گرا، اثر بتاؤں اثر کیا ہوا؟ فضائے مدینہ میں آواز گونجی، فضا میرا محسن مر گیا۔ دو دقیقے اور سن لیجئے، اس سے زیادہ نہ پڑھ سکوں گا، 2 دقیقے سن لیجئے۔ فضائے مدینہ میں آواز گونجی، فضا میرا محسن مر گیا۔ دوسری صدا نہ اٹھی شہزادی کی، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اتنا ہی کہہ پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو اپنے مرے ہوئے بچے کو نہیں دیکھا، اپنا جلا ہوا گھر نہیں دیکھا، اپنی ٹوٹی ہوئی پسلی نہیں دیکھی، گھر میں نظر دوڑائی اور کہا فضا علی نظر نہیں آ رہے۔ ایک زوجہ ہی اپنے شوہر کے درد کا احساس کر سکتی ہے۔ علی نظر نہیں آ رہے، یا شہزادی گرفتار کر کے لے گئے۔ کیسے لے گئے؟ گلے میں رسی کا پھندا باندھ کے لے گئے۔ اپنا غم بھول گئی۔ کس عالم میں گھر سے باہر نکلی شہزادی؟ جب محسن مر چکے ہیں، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، گھر جل چکا ہے۔ پہلے اس کیفیت کو آپ محسوس کریں، اس کے بعد شہزادی کے گھر سے نکل کے جانا مسجد تک کتنی بڑی قیامت تھی۔ آئی مسجد کے قریب، علی گلے میں رسی کا پھندا ہے، ایک ظالم ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، مطالبے بیعت ہو رہا ہے۔ علی بیعت کرو نہیں سرکار دیں گے۔ اس دردناک منظر کو شہزادی نے درک کر لیا، کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو نہیں تو میں سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ جیسے جملہ کہا نا شہزادی نے، مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ سلمان گھبرا گئے، آئے کہا شہزادی جملہ واپس لے لیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ کہا سلمان میرا محسن مر گیا، میں نے برداشت کیا، میرا گھر جل گیا، میں نے برداشت کیا، لیکن کوئی علی کو ستائے یہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ یہ جملے آخری جملے ہیں
اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، بزرگوں کا سایہ سروں میں برقرار رہے، نوجوان سلامت رہے، ماں بہنوں کی گودیاں ان کے پردے آباد رہے، اللہ آپ کی اولاد کی خوشیوں سے آپ کے دل کو آباد رکھے۔ مسجد کی دیواریں بلند ہو رہی تھی، ظالموں نے گھبرا کے علی کو چھوڑ دیا، شہزادی آگے بڑھی، گلے سے رسی کا پھندا کھولا، ایک ہاتھ سے پسلی کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ بھی چاہتی ہے کہ شوہر میرے درد کا احساس نہ کر لے۔ گلے سے رسی کا پھندا کھولا، ایک ہاتھ سے علی کا بازو پکڑا، کہا علی گھر چلو، بچے انتظار کر رہے ہیں، جب سے تمہیں گرفتار کر کے لایا گیا میری زینب رو رہی ہے علی، میری کلثوم رو رہی ہے، ارے میرا نور نظر حسین تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے، میرا بیٹا حسن رو رہا ہے، میں کہہ کے آئی ہوں بچوں گھر میں رہنا، تمہارے بابا کو بچا کے لاتی ہوں۔ آخری جملہ باب مصائب کا یہ ہے، رونے والوں اللہ مرحومہ کے روح پاک پہ رحمت نازل کرے، آخری جملہ یہ ہے، علی علی گھر چلو، علی گھر چلو، بچے انتظار کر رہے ہیں، علی اپنے کو اکیلا نہ سمجھنا، علی اپنے کو تنہا نہ سمجھنا، علی ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں تمہیں کوئی ستا نہیں سکتا، تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا، علی یہ مصیبت کے دن گزر جائیں گے، علی صبر کرو، علی گھر چلو، علی گھر چلو، علی گھر چلو۔ اے رونے والوں روتے رہیے، روتے روتے شہزادی سے پوچھ لیجئے، اے شہزادی آپ یہیں کہیں بیٹھی ہوں گی مستورات میں، ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کا محسن مر گیا، آپ کا گھر جل گیا، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اے شہزادی لیکن ظالموں سے اپنے شوہر کو چھڑا لائی، ہائے وہ بہن کیا کرے جو 70 قدم کے فاصلے مر کھڑی ہے، بھائی کے گلے میں خنجر چل رہا ہے، ہائے زینب کسے پکارے، ہائے زینب کے مغلوں میں دشمن ہی کو مخاطب کیا، بسرے ساتھ میرا آواز آیا ذبح ہو رہا ہے، بہن کی آواز بھائی نے سنی، زیر خنجر آواز دی، بہن جاؤ جاؤ بھائی ابھی زندہ ہے، جاؤ خیمے میں زینب بھائی ابھی زندہ ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار شہدائے کربلا کا واسطہ اس مختصر سے عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جہاں جہاں عاشقان رسول والے رسول موجود، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست نابود فرما، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، مظلومین کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست نابود کر، پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کو دور فرما، جو مشتاق حج و زیارت ان کی آرزو کو پوری فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بے روزگار ان روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، جو مومنین مومنات اب ہمارے درمیان نہیں رہ گیا ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو علی الین میں جگہ عنایت فرما، بالخصوص مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرما، مرحومہ کی مغفرت فرما، مرحومہ کی طرف سے ہونے والے تمامی کار خیر کو قبول فرما، مجالس اعزا کا ثواب مرحومہ کی روح پاک تک پہنچا، مرحومہ گھر والوں کو خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما، مرحومہ کو علی الین میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ہمیں زندہ رکھنا تو محبت اہل بیت پر، ہمیں موت آئے تو محبت اہل بیت پر، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے اعمال سے ہمارے امام علیہ السلام کو